الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة المنافقون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین۔ اگرچہ ابھی میں نے سورہ منافقون کے دوسرے پورے رکوع کی تلاوت کی ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس نشست میں ہماری گفتگو صرف پہلی آیت تک محدود رہے گی۔ یہ بات بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ منافقون کا یہ دوسرا رکوع مرض نفاق کے علاج پر مشتمل ہے، اور اس علاج کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہے بچاؤ کی تدابیر، پریونشن، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں پریونٹیو ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ مرض کی چھوت لگ جائے، انفیکشن ہو جائے، اس کا آغاز ہو جائے تو پھر اب اس کے ازالے کی اور اس کے معالجے کی تدابیر۔ پہلی آیت میں پہلی قسم کے علاج کا تذکرہ ہے اور بقیہ 2 آیات میں دوسری قسم کے علاج کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہلی آیت کے بارے میں تفصیلاً کچھ عرض کروں، تھوڑا سا قرض ہے گزشتہ نشست کا جو میں چاہتا ہوں کہ ادا کر دیا جائے۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست کے آخر میں ایک مضمون زیر بحث آیا تھا کہ نفاق چونکہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، قانونی حیثیت یا کوئی شخص مسلمان ہے یا اس کو آپ مومن بھی قرار دیں گے، اس لیے کہ قانونی اعتبار سے ایمان اور اسلام یہ بالکل مترادف الفاظ ہیں، اور یا کوئی شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے۔ اس معاملے میں اس درجے احتیاط کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے تقریباً اپنے آخری زمانے تک پردہ ڈالے رکھا ہے منافقین پر، اگرچہ آپ کے بارے میں ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ان سے واقف نہیں تھے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد میں تذکرہ موجود ہے، اور وہ سورہ مبارکہ جو ہے غزوہ بدر سے بھی قبل نازل ہوئی ہے کہ اے نبی آپ ان کو پہچان لیں گے، فی لحن القول، ان کے گفتگو کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو ان سب کو نام بنام جو ہے وہ آپ کو دکھا دیں کہ یہ منافق ہے، لیکن آپ پہچان سکتے ہیں۔ پھر وہ بھی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اور بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اپنے منطقی انتہا پر تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ کسی کا نفاق آپ کی نگاہوں سے چھپا رہ گیا ہو؟ لیکن آپ نے پردہ ڈالے رکھا ہے،
یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی موت تک بھی یہ پردہ جو ہے جوں کا تو برقرار رہا ہے، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، یہاں تک کہ جیسے کہ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ چونکہ مومن مخلص تھے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے تھے غزوہ بنی المستلق سے واپسی پر کہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا مدینے میں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اجازت نہ دے، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والے تو اللہ کے رسول ہیں نہ کہ آپ، اور اس پر اس نے واویلا بھی کیا۔ تو جس درجے ان کا خلوص ایمان ہے وہ اس واقعے سے ثابت ہے، لیکن بہرحال محبت کا معاملہ ہے، باپ کے ساتھ جو بھی ایک محبت تھی طبعی، اس کے نتیجے میں جب انتقال ہوا عبداللہ ابن ابی کا تو وہ حاضر ہو گئے حضور کی خدمت میں اور سوال کیا کہ آپ اپنا کرتا عنایت کر دیں تاکہ میں اپنے والد کو کفن دوں اس کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روکتے بھی رہے کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں، یہ منافق اور بلکہ رئیس المنافقین سے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ عمر میرا کرتا اس سے اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا، لیکن جہاں تک آپ کی اپنی طبع مبارک کے اندر مروت اور شرافت اور نرمی تھی، اس کا جو ہے پورا مظاہرہ اس ایک واقعے سے بھی سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ روایت تو جو میں نے کل آپ کو سنائی ہے وہ چونکہ میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے، اور یہ بات میں نے بارہ عرض کی ہے کہ احادیث نبویہ کا معاملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے کہ اس کا ذخیرہ بہت وسیع ہے۔ اب کوئی شخص صحیحین کا مطالعہ کر لے، صحاح ستہ کا مطالعہ کر لے، لیکن اس سے آگے نہ معلوم اور کتنا ذخیرہ موجود ہے، نہ صرف یہ کہ احادیث کے مجموعے اور ہیں بلکہ سیرت کی جو کتابیں ہیں، اب ابن ہشام ہے، اسحاق ہیں، واقدی ہیں، اب ان سب کے اندر روایات موجود ہیں۔ بہرحال یہ روایت جو میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، یہ حافظ بیہقی نے جس کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پر حضور نے کچھ منافقوں کا پردہ چاک کیا اور آپ نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اندر منافق ہیں، اور میں جس جس کا نام پکارتا جاؤں وہ کھڑے ہوتے جائیں۔ آپ نے 36 افراد کے نام لیے، وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک اور روایت میں اب وہ تفاصیل نہیں آتی ہیں اصل میں، جو یہ مختلف روایات آتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، میرا جہاں تک گمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے بعد ہی پیش آیا ہوگا، واللہ عالم، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ آپ نے انہیں مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا، یہ مسجد سے نکل جاؤ، اور ایک میں یہ ہے کہ یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ ان کو کھڑا کر کے حضور نے گویا کہ ان کی نشاندہی کر دی، اور پھر یہ بھی الفاظ جو میں نے کل آپ کو سنائے تھے کہ ان فیکم یا ان منکم منافقین، اب اس میں بھی دونوں امکانات موجود ہیں، یا تو انہی 36 کو کھڑا کر کے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم میں سے منافق موجود ہیں، تمہارے اندر کچھ منافق بھی ہیں۔ اگر یہ تعویل کی جائے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب بھی آپ نے پردہ کسی درجے میں برقرار رکھا ہے کہ پورے 36 کے 36 کو منافق قرار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ کہ تم میں منافق موجود ہیں، گویا کہ ایک طرح سے ایک تھوڑی تعداد کے اندر ان کو محصور کر دیا ہے، لیکن یہ کہ تعین نہیں کیا ہے۔ اور ایک اس کی تعویل یہ جو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ان کو نکالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہی 36 منافق تھے، بلکہ یہ کہ تمہارے مابین اور بھی منافق ہیں، فصل اللہ العافیہ، تو اللہ سے عافیت طلب کرو اور اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، کسی کو چھوت لگ گئی ہو تو اس کے علاج کی فکر کریں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں چاہتا تھا، اور آخر میں پھر میں نے جو حضرت حذیفہ کا قول نقل کیا تھا، یہ بھی جیسا کہ میں بارہ عرض کر چکا ہوں، صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کو ہم اثر کہتے ہیں، آثار اس کی جمع ہے۔ حضور سے جو قول یا عمل یا تقریر منقول ہے وہ خبر ہے، اس کی جمع اخبار ہے۔ اخبار اور آثار دونوں کو جمع کر کے حدیث کہا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی حدیث ہے، اگرچہ یہ خبر نہیں ہے، اثر ہے، لیکن روایت اس کو کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس اعتبار سے سند کے اعتبار سے درجہ اس کا بہت قوی ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت کیا گیا حضرت حذیفہ سے کہ انہوں نے فرمایا انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفاق کا معاملہ صرف عہد نبوی میں تھا، فاما الیوم
فإنما هو کفر او الایمان۔ اب حضور کے انتقال کے بعد اب صورتحال جو ہے وہ دو میں سے ایک ہی شمار کی جائے گی، یا کفر ہے یا ایمان ہے۔ اس کی جو توجیہ ہے وہ میں نے کل عرض کر دی تھی، اسی کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرض نفاق ختم ہو گیا، یہ تو مرض ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اور یہ خاص طور پر جو ابتدا میں نے تمہیدی مباحث آپ کے سامنے رکھے تھے تو میں نے عرض کیا تھا، اصل میں مرض نفاق آتا اس وقت ہے جب اقامت دین کی کسی جد و جہد کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو کمٹ کر دے، اور کمٹمنٹ کے بعد جب یہ دیکھے کہ یہاں تو قدم قدم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہاں تو بڑے سخت مطالبات ہیں، تقاضے جو ہیں سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے ہیں، نظم کا تقاضا ہے، سموتعات کے تقاضے ہیں، انفاق مال کے تقاضے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، تب اس کی وجہ سے پسپائی اختیار کرتا ہے انسان، تو اصل میں مرض نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ دوسرے مرض ہیں، زندقہ ہے، الحاد ہے، معصیت ہے، فسق ہے، فجور ہے، مختلف امراض ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں کینسر بھی ایک مرض ہے، ٹی بی بھی ایک مرض ہے، تو مختلف امراض ہیں، لیکن مرض نفاق کا تعلق جو ہے وہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے جد و جہد کے لیے کوئی شخص اس کو صحیح سمجھتے ہوئے، حق سمجھتے ہوئے اسے قبول کرے، لبیک کہے، اس میں وہ شریک ہو، اور پھر وہ ان تقاضوں سے گھبرا کر وہ اگر پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے تو یہاں سے در حقیقت نفاق کا آغاز ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ اگر تو اعتراف کرتا رہے گا اپنی کمزوری کا، اپنی خطاؤں کا، تو پھر یہ نفاق نہیں کہلائے گا، یہ صرف ضعف ایمان کی ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، ایک علامت ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی عزت نفس کے تحفظ کے لیے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے تو نفاق کی پہلی سٹیج کا آغاز ہو گیا۔ پھر اس میں مزید تاکید کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی تو اب یہ گویا کہ نفاق کا دوسرا سٹیج آ گیا۔ اور پھر آخری سٹیج وہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کی جو پہلے رکوع کی آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 7 اور 8، اس میں سامنے آ گیا مسلمانوں کی حد درجے کی گویا کہ عداوت اور ان سے عناد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور عناد اور آپ سے بغض، یہ گویا کہ اس مرض کی آخری علامات ہیں، اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جہاں سے اب اصلاح کی کوئی امید نہیں۔ بس ان حقائق کو سامنے رکھیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تعین کے ساتھ کسی شخص کو منافق قرار دینا یہ صرف حضور کے لیے ممکن تھا، آپ کے بعد کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تعین کے ساتھ کسی کو منافق قرار دے۔ ہم اپنے وعظ میں، نصیحت میں، تلقین میں توجہ دلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ مرض نفاق ہے، یہ اس کی علامات ہیں، اپنے اندر جھانکو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے باطن کا جائزہ لو، کہیں یہ کیفیات تو موجود نہیں ہے، اگر ہے تو گویا کہ تم نفاق کے لیے ادھر جو ہے کوئی پیش قدمی کا امکان پیدا ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن کسی شخص کو منافق قرار دینا حضور نے بھی اپنے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں، اور وہ بھی غزوہ تبوک کے بعد، اس لیے کہ سورہ توبہ میں وہ آیت پھر نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اے نبی آئندہ اب آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سارے منافقوں کا علم دے دیا تھا، تبھی تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر اب اس کا انتقال ہو جائے تو اب آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، اور یہ کہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں ہدایتیں جو دی گئی ہیں تو یہ سورہ توبہ میں آئی ہیں، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد جو حصہ نازل ہوا ہے اس میں یہ ہدایات حضور کو دی گئیں۔ اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور نے ایک پردہ جو ہے پھر بھی ڈالے رکھا، اس لیے کہ آپ نے نفاق کے ساتھ مقروض جو تھے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھنے سے انکار کیا، تو اس سے گویا کہ ایک اشتباہ کسی درجے میں باقی رکھا کہ فلاں شخص کے لیے اگر آپ نے اعتراض یا احتراز کیا ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ میں شمولیت اختیار نہیں فرمائی، تو کیا سبب ہے اس کا؟ آیا وہ منافق تھا یا مقروض تھا؟ کسی درجے میں پردہ جو ہے حضور نے برقرار رکھا ہے، اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص چونکہ منافق تھا اس لیے میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا، بلکہ جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے فرمائش کی گئی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تشریف لے چلیے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو آپ فرماتے تھے صلو علی اخیکم، جاؤ خود اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کر لو، خود آپ اس میں شمولیت اختیار نہیں کرتے۔ بہرحال اس پر
وہ جو ایک قرض تھا پچھلے ہماری نشست کا وہ تو ادا ہوا. اب آئیے کہ اس آیت مبارکہ پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون. اے ایمان والو، پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب کا صیغہ ہے. اس میں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے، مومنین صادقین یا ضعیف الاعتقاد اہل ایمان یا منافقین، روئے سخن کن کی طرف ہے. لیکن اس خطاب میں سب شامل ہیں جو بھی دعوے دار ہیں اسلام کے ایمان کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کر پائیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. اس آیت میں جو 3 آئے ہیں اہم الفاظ، لا تلھکم، یہ جو صیغہ ہے نہیں کا، نہ غافل کر پائیں، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ڈال دیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد. اس کا مادہ ہے لہون، اور یہ خاص طور پہ اس لیے نوٹ کرا رہا ہوں کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں یہ لفظ آ چکا ہے. سورہ جمعہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس کی بڑی مناسبت ہے اس سورہ منافقین کے دوسرے رکوع سے، اور ان دونوں کی پر مناسبت ہے سورہ تغابن کے دوسرے رکوع سے. اس وقت نوٹ کیجئے کہ وہی لفظ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. گویا کہ 2 مرتبہ لفظ لہو جو ہے وہ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں آیا ہے. اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ شے کہ جو اللہ سے غافل کر دے، یاد الہی سے وہ حجاب کی کیفیت اختیار کر لے، ایک پردہ بن جائے، وہ لہو ہے. اس میں کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی تماشا بھی ہو سکتا ہے، کوئی عیاشی بھی ہو سکتی ہے، محض تجارت بھی ہو سکتی ہے، محض دنیاوی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو چیز بھی ایک طرح کی غفلت کا پردہ جو ہے انسان کے دل کے اوپر طاری کر دے وہ لہو ہے. میں نے آج جائزہ لیا تو قرآن مجید میں 10 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. 6 مرتبہ لعب کے ساتھ آیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر بس غافل کرنے والی شے اور کھیل کود کی شے. تو لہو و لعب کی جو اصطلاح ہے یا لعب اور لہو جو ہے یہ 6 مرتبہ. 2 مرتبہ سورہ جمعہ میں یہ لفظ آ چکا ہے تجارت کے ساتھ. اب تجارت جو ہے اس میں بھی انسان کی مشغولیت ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے، تو وہ مشغولیت جو ہے دنیا کی وہ بھی چونکہ ایک طرح کا حجاب بن جاتی ہے. اس وقت بھی انسان کے اوپر کوئی تھوڑا سا پردہ جو ہے اس کے دل پر آ جاتا ہے. لہذا لہو کو تجارت کے ساتھ بریکٹ کیا ہے. ایک مرتبہ سورہ لقمان میں یہ لفظ آیا ہے لہو الحدیث، یعنی گپ شپ ہے یا اور ایسی باتیں ہیں کہ جس میں انسان پڑھ کر رقص و سرود کی محفل ہے، اس میں مبتلا ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے اور وہ حجاب بن جائے انسان کے لیے اللہ کی یاد سے. اور ایک جگہ پر آیا ہے یہ لفظ سورہ انبیاء میں لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من عندنا، وہاں یہ لاعبین کے ساتھ آیا ہے. ہم نے یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں بنائی ہے. دیکھو اگر ہمیں کوئی کھیل تماشا ہی اپنے لیے اختیار کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کوئی کھیل جو ہے ایجاد کر لیتے. یہ دنیا جو ہم نے بنائی ہے یہ لہو کے لیے، یہ لعب کے لیے نہیں بنائی ہے. جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ایمان کے مباحث میں کہ یہ بھی ایک تصور ہے خاص طور پہ ہندو فلسفے میں کہ یہ رام کی لیلا ہے، رام جی کھیل رہے ہیں. یہاں کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ کس نقشد و نقشایت و حکمت ہی معمارہ، کسی کو اٹھا دیا، کسی کو پٹک دیا، کسی کو گرا دیا، کسی کو اونچا کر دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی بادشاہ تھا اور وہ اب جو ہے روٹی کے لیے محتاج ہو گیا ہے. کوئی پانی بھر رہا تھا سقا، اسے دلی کے تخت پر بٹھا دیا ہے. تو یہ جو کھیل ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بچہ کھیلتا ہے، کوئی کھلونا اٹھایا، کوئی پٹک دیا. یہ کچھ اس سے زیادہ ہمیں تو کوئی حکمت نظر نہیں آتی. جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں، ما خلقت ھذا باطلا. جو بھی شخص غور کرے گا، اگر وہ صحیح الفطرت اور صحیح العقل انسان ہے، اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ تو نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے باطل نہیں بنائی، بے مقصد نہیں بنائی، کھیل کود کے لیے نہیں بنائی. بہرحال اس سے لفظ لہو کی جو باطنی حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی. اب یہ لفظ استعمال ہوا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہا یلہی الہا باب افعال، غافل کر دینے والی شے. یہ گویا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا محتاط کی طلب میں. اسی معنی میں لفظ آیا حدیث میں. وہ حدیث بھی میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے اس لیے کہ یہ ہمارے
اس طرح کی احادیث میں سے یہ ہے کہ ہمارے شعور میں اگر ثبت ہو جائے تو ہمارے طرز عمل پر بہت اثر انداز ہو سکتی ہے. ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو چیز رزق ہے دنیا کا، بال و اسباب دنیاوی میں سے جو کم ہو مگر کفایت کر جائے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثرت والی ہو، بہتات ہو لیکن غافل کر دے. جہاں بہتات ہوگی غفلت اس کے نتیجے میں پیدا ہو جائے گی. بہرحال یہ لفظ آ چکا ہے ہمارے منتخب نصاب میں دوسرے حصے میں جو مباحث ایمان تھے، سورہ نور کے 5ویں رکوع میں. وہاں پر مدح کی ہے اللہ نے، تعریف کے انداز میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ مرد، وہ جواں مرد، وہ حوصلہ مند لوگ کہ جن کو کوئی شے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی بڑی قوت ارادی مضبوط چاہیے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام بکھیڑوں میں مبتلا ہو، پھر بھی یہ ہے کہ اس کی لو اللہ کے ساتھ لگی رہے، دل کا ایک رابطہ اللہ کے ساتھ قائم رہے. وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، لیکن میں اس مضمون کو اور مکمل کر دوں. ایک اور آیت جو سورہ ہجر میں آئی ہے بہت پیاری ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. عمل کہتے ہیں، یہ عین سے نہیں الف سے عمل، عمل کہتے ہیں امیدیں، ایمبیشنز، توقعات. انسان دنیا کے اندر بڑے وہ شیخ چلی کے سے منصوبے بناتا رہتا ہے، یہ طول عمل کہلاتا ہے. لمبے چوڑے منصوبے، یوں کروں گا ایسے ہو جائے گا اس طریقے سے، اور وہ لمبے چوڑے دنیا کے اپنے منصوبہ بندی کرتے میں اسی میں انسان مصروف رہتا ہے، اسی میں غفلت کے اندر اس کی جان نکل جاتی ہے. تو فرمایا کہ اے نبی چھوڑیے ان کو، یہ کھائیں پیئیں، یاکلوا ویتمتعوا، اس دنیا کے مال و اسباب سے تمتع حاصل کر لیں. یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اور انہیں غافل کیے رکھے یہ امیدیں، دنیاوی امیدوں کی کا طول عمل جو ہے، اور فسوف یعلمون، پھر ان کو معلوم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اب دیکھیے کہ فتنہ کیا ہے، کیا شے ہے کہ جو غافل کرنے والی ہے. وہ فرمایا اولادکم اموالکم ولا اولادکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں اس کثرت سے آیا ہے. اگلی ہی صورت ہے سورہ تغابن، وہ ہم پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب کے حصہ دوم میں، آخری درس وہی تھا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی فتنہ ہے. اصل کسوٹی یہ ہے، فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جا رہا ہو، کسا جا رہا ہو کہ زر خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ شامل ہے. تمہارا ایمان خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ شامل ہے، اس کی آزمائش جو ہے ہوگی اسی مال و اولاد کے ذریعے سے. اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے کم تر رہے تو گویا کہ تم صحیح مومن ہو، اور اگر ان کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد سے محبت سے بڑھ گیا تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈال دیا، اور تم پھر وہ کھوٹ والا ایمان اب تمہارا ہے. اب اس شاہراہ پر تمہارا قدم پڑ گیا ہے کہ جس کی آخری منزل نفاق ہے. تو انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں. چنانچہ یہ سورہ انفال میں بھی فرمایا گیا، آیت نمبر 28 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جان لو اچھی طرح تمہارے یہ اموال اور اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے، یہی کسوٹی ہے، یہی آزمائش کا ذریعہ ہے. اور اگر تم ان کو صحیح جگہ پر رکھو، ان کے ساتھ تمہاری مشغولیت، ان کے ساتھ تمہاری دلچسپی اتنی ہی رہے جتنی کہ اللہ نے اجازت دی ہے، کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے یہ بالا تر نہ ہونے پائیں، تو پھر یہ کہ اللہ کے پاس ہی اجر عظیم ہے. سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. دیکھو مسلمانوں، یہ تمہارے اموال اور اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہمارا قرب عطا کر دیں گے. اگرچہ ایک اس کا امکان ہے، اگر انسان اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو یقیناً یہ اموال بھی ذریعہ تقرب بن جائیں گے. اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے، اولاد جو ہے وہ گویا کہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گی. لیکن اصلاً یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ کا تقرب عطا کرنے والی ہو، بلکہ وہ تو من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے.
وہ آیتیں دو میں پہلے ہی آپ کو بار بار سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 85، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی اور اے مسلمانوں آپ ان کے اموال اور اولاد سے متاثر نہ ہو، یہ تو در حقیقت انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ یہ چیزیں انہیں اس لیے دی ہیں کہ دنیا میں بھی یہی چیزیں ان کے لیے سوہان روح بنے، عذاب کا ذریعہ بنے، اور ان کی جانیں نکلیں، انہی میں مشغول رہیں، ہوش آنے ہی نہ پائے، انہی میں مصروف و مشغول رہیں، اور اسی طریقے سے ان کی جانیں نکلیں اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے۔ یہ ہے در حقیقت اللہ کا فیصلہ۔ باقی یہ نوٹ کر لیجئے کہ اموال و اولاد یہ مل کر اصل میں وہ چیز بن جاتے ہیں کہ جو 8 چیزوں کی شکل اختیار کرتے ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو ہمارے منتخب نصاب کا چوتھا حصہ تھا جو آج اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آیت مبارکہ ابتدا ہی میں آئی تھی، سورہ صف کے ساتھ ہی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس لیے کہ جتنے وہ 5 رشتے گنوائے ہیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، ان 5 میں عزیز ترین شے جو ہے وہ اولاد ہے، اور خاص طور پر بیٹے۔ ابناؤکم، اولاد میں بھی اصل میں برسبیل تغلیب جو ہے وہ بیٹوں ہی کا تذکرہ ہے اصل میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ان کا خلاصہ۔ اور اموال کی 3 شکلیں تھیں، اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، جائیداد ہے، مال ہے، کاروبار ہے، پروفیشنز ہے، یہ سب کیا ہے؟ مال۔ تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، بس یہ ہے کہ اگر اس کے اندر تمہارا اشتغال، ان سے تمہاری دلچسپی، ان کے اندر اگر تم گم ہو گئے تو پھر وہ بات ہو جائے گی وہ جو بہت پیارے الفاظ میں اقبال نے کہی ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ رہو ان میں، مصروف رہو، ان کا حق ادا کرو، جو بھی جس کا حق اللہ نے معین کر دیا اس کو ادا کرو، لیکن کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ان کی محبت تمہارے پاؤں کی وہ زنجیر بن جائے، بیڑیاں بن کر تمہارے پاؤں کے اندر پڑ جائیں یہ محبتیں، اور تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد اور اقامت دین کی جد و جہد سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں، تب یہ پھر فتنہ بن جائے گا۔ اب آئیے تیسرا لفظ جو ہے اس آیت مبارکہ میں وہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اس پر اگرچہ ہمارے بڑے تفصیلی مباحث ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ایمان کے جب مباحث تھے تو سورہ آل عمران کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، ذکر کی اصل حقیقت کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو وہ مباحث لیکن چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اور خاصا درمیان میں فصل واقع ہو چکا ہے، چند باتیں میں نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو یہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ سورہ جمعہ کی جو وہ دوسرا رکوع ہے اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا، بلکہ دوسری آیت میں بھی آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اہل ایمان جب اذان دی جائے، پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو لب کو دوڑو، ہمتن متوجہ ہو جاؤ اللہ کی یاد کی طرف۔ دوسری آیت میں پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز اور خطبہ تو ذکر ہے ہی، لیکن اب نماز کے ادا ہو جانے کے بعد اگر تم زمین میں منتشر ہو رہے ہو، اپنے کاروبار، اپنے دنیاوی مسائل اور مصروفیات کی طرف متوجہ ہو رہے ہو، تب بھی کثرت ذکر برقرار رہنی چاہیے، غفلت نہ آنے پائے۔ کام کرو لیکن یہ کہ قلبی رشتہ، روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ برقرار رہنا چاہیے۔ ہمارے منتخب نصاب میں جو مباحث ایمان کے ضمن میں جو باتیں آئی تھیں ان میں سے چند باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تازہ کر لیجئے۔ ذکر، ذکرہ، تذکر، تذکیر، یہ قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاحات میں سے حقیقت ایمان در حقیقت انہی کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے، اور تفصیل سے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ معرفت خداوندی قلب انسانی میں موجود ہے۔ انسان دنیا میں جو آیا ہے
تو اندھا بہرا ہو کر نہیں آیا ہے، اسے اللہ نے جہاں ظاہری سماعت اور بصارت دی ہے وہاں باطنی بھی کچھ حقیقتیں لے کر انسان آیا ہے۔ وہ روح ربانی جو کہ قلب انسانی کے اندر ہے، وہ روح جو ہے اس میں معرفت خداوندی اور عشق خداوندی، محبت خداوندی، دونوں چیزیں، نہ صرف معرفت بلکہ محبت بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہاں کی مصروفیات، یہاں کی مشغولیتیں، یہاں کے علائق، یہاں کے معاملات و مسائل، یہ انسان کو اپنے اندر گم کرنے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے کوشاں ہیں، ایک کشاکش ہے ہر وقت جو چلتی رہتی ہے، ورنہ وہ معرفت اندر ہے۔ اس معرفت کو جو ڈورمنٹ ہے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آیات کا تصور آیا ہے۔ یہ آیات آفاقی بھی ہیں، فی الآفاق وفی انفسکم، آفاق میں بھی اللہ کی آیات ہے، یہ سورج اور چاند، یہ ہواؤں کا چلنا، دن اور رات کا الٹ پہ سب نشانیاں ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر جو وہ پوٹینشیل معرفت موجود ہے اللہ کی، جو ڈورمنٹ جو کانشسنس ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے۔ اسی طریقے سے آیات قرآنیاں ہیں، یہ بھی اس لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ تمہارے اندر کی وہ خابیدہ جو شعور ہے تمہارا، اللہ کی معرفت جو خابیدہ ہے اسے بیدار کر دے۔ تو اصل میں تو اندر ہے، اسی لیے تذکر کا لفظ ہے، چیتا آ جانا، یاد آ جانا، اس لیے کہ تمہارے اپنے ذہن کے اندر جیسے کسی شے کی کوئی علم موجود تھا لیکن کہیں وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں، محافظ خانے میں کہیں بہت گہرائی میں اتر گئی تھی فائل، اچانک کوئی بات، کسی کا حوالہ آیا، کوئی شے کہ جس کا اس کے ساتھ تعلق تھا، کوئی ایسوسیشنز تھی، اس کے حوالے سے وہ بات ایک دم یاد آ گئی، تو یہ تذکر ہے۔ لیکن یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اس تذکر کی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ کشاکش ہے، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس کے مسائل اپنے اندر گم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو غافل کر دینا چاہتے ہیں دنیا سے، جیسا کہ اس آیت میں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، دیکھنا یہ مال اور یہ اولاد تمہیں غافل نہ کرنے پائے، اس لیے کہ ان کی ہمتن کوشش یہ ہے، وہی پھر شعر یاد آ رہا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ تو گویا کہ ہر لحظہ کشاکش ہے انسان کی زندگی میں، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور یہی در حقیقت حجاب بن جاتی ہے۔ سورہ کہف کا مرکزی مضمون یہی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو ہم نے اس کا سنگھار بنا دیا، زیبائش اور آرائش بنا دیا تاکہ ہم امتحان لیں کہ کون ہے لوگ جو ہمارے ہی محب اور ہمارے ہی عاشق بنے رہتے ہیں اور دنیا کی طرف جو ہے صرف بقدر ضرورت اور وہ بھی حلال کے اندر اندر التفات کرتے ہیں، اور کون وہ ہے کہ جو اس عروس ہزار داماد کے عشق کے اندر مبتلا ہو کر اور ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم سے اپنا تعلق منقطع کر لیتے ہیں، ہماری طرف پیٹھ کر دیتے ہیں، اور یہ کہ ساری توجہ جو ہے جو دنیا کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کشاکش مستقل ہے، اس کے لیے میں نے بلکہ آج الفاظ نوٹ کیے تھے کہ کانسٹنٹ اور کانشس سٹرگل کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ محنت مسلسل نہیں رہے گی کہ اللہ کو یاد رکھوں، وہ اللہ سے ذہول ہو جائے گا، نسیان طاری ہو جائے گا، جس کو کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، پھر انسان اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھے گا اور حیوان سے زیادہ نہیں رہے گا۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ واقعتاً حیوانوں ہی کی اور چوپایوں کی سطح پر زندگی گزاریں گے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے اگر اللہ کی یاد مستحضر نہیں رہتی۔ اور ذکر کا اصل مفہوم یہی ہے، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو ہر وقت دل میں موجود رکھنا، یہ ہے ذکر۔ اس میں جو تیسری بات میں نے بارہا عرض کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کہ مختلف تصورات کے اندر انحطاط اور زوال آیا ہے، تو ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں میں خلط مبحث ہو گیا ہے۔ ذرائع کو ذکر ہم قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ذریعہ راستہ اور شے ہے اور منزل اور شے ہے۔ ذکر اصل میں کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ موجود رہے۔ اب اس کے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید، تلاوت قرآن، چنانچہ وہ حدیث بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کتابچے میں بھی موجود ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے۔ سوال کیا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر یہ فرمائیے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، ہماری تلواریں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر چمک اٹھتی ہے،
تو اس کا اگر دلوں پر زنگ آتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا تو اس کا کوئی پالش ہے، کوئی اس کا سیکل ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا جلا ہے اس کا؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں کثرت کے ساتھ ہوں، موت کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ، کہ یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے، گویا کہ دنیا کی کشش اس سے کم ہوگی، کہ یہ میرا مستقل جائے قرار نہیں ہے، یہ تو عارضی قیام گاہ ہے، یہ تو صرف سفر ہے، کل فی الدنیا کانہ کا غریب و عابر السبیل، تاکہ وہ دنیا کی کشش کم ہو۔ اور دوسری طرف ذکر القرآن، کثرت سے قرآن مجید جو ہے تلاوت القرآن کی کثرت کی جائے، یہ گویا کہ اس کا پالش ہے، یہ اس کا سیکل ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان معصیت کرتا ہے، گناہ کا صدور ہوتا ہے تو دل کے اوپر زنگ آتا ہے، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، وہی زنگ ہے جسے حضور فرما رہے ہیں ان ھذہ القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، خود حضور فرماتے انہ لا یغان علی قلبی، وہ جو یہ حدیثیں میں آپ کو سنا چکا، حضرت حنظلہ انہیں یہ محسوس ہوا تھا نا کہ میں گھر بار میں آتا ہوں تو یہاں کی مصروفیتیں، مشغولیتیں، بچوں کی محبت، اہل و عیال کے ساتھ جو بھی انسان مشغول ہوتا ہے تو اس سے قلب کی وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو حضور کی محفل میں ہوتی۔ حضور فرماتے انہ لا یغان علی قلبی، میرے اپنے دل پر بھی کبھی کبھی کوئی حجاب سا آ جاتا ہے، لہذا اس کے لیے پھر ذکر کی ضرورت ہے۔ یہ ذکر جو ہے سب سے بڑا ذکر قرآن، تلاوت القرآن، جیسا کہ ابھی حدیث کے سامنے آ چکا۔ نمبر دو، اور اس کے خاص طور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، خود نماز کو ذکر نہیں کہا ہے، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے۔ اس آیت کے حوالے سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات سامنے آ سکتی ہے کہ ایک ذریعہ ہے ذکر کا اور ایک ہے ذکر۔ اقم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے۔ اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، لیکن نماز اس کا سب سے جامع طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں نے کہا ہے کہ وہ تو ہے مجسم ذکر، لیکن سب سے جامع طریقہ ذکر کا نماز کیوں ہے؟ اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے۔ اس میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں دست بستہ اور جھک کر، یہ گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا استحضار آپ کو ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، عمل سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے کہ آپ جھکے ہیں اللہ کے سامنے، اور پھر جب سجدے میں گر جاتے ہیں تو گویا کہ آخری درجے میں جب پیشانی جو ہے زمین پر ٹکا دی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یوں سمجھا کرو جب تم سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھو کہ گویا کہ تم نے اپنے پروردگار کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہاں عجز اور تذلل اور اخبات اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو اقرب ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں، اقرب ما یکون العبد الی الرب فی السجود، پروردگار سے قریب ترین جو انسان ہوتا سجدے میں۔ تیسرے نمبر پر پھر ذکر کا ذریعہ اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ جو حضور سے منقول ہے، زندگی کے مختلف کام کرتے ہوئے انسان جو دعائیں اور جو اذکار ہیں ان کا اگر التزام کرے تو گویا کہ کوئی اضافی وقت صرف نہیں ہوا، وہ بیٹھ کر کوئی خاص آسن جما کر اور کسی خاص انداز میں ذکر اور اس کی ضربیں لگانا، اس سے کہیں زیادہ مؤثر طریقہ وہ ہے جو حضور سے مسنون ہے۔ وہ طریقے تو مسنون نہیں ہے، اور کوئی بھی ہمارے ہاں صوفیہ کا جو بھی کوئی مختلف طریقے ہیں اذکار کے، کوئی اس کے مدعی نہیں ہے کہ یہ مسنون ہے، یہ ان لوگوں نے اپنے تجربے سے ان کو تجویز کیا ہے، اس کے اندر افادیت محسوس ہوئی ہے، وہ ان کی اپنی حکمت ہے، ان کے اپنے جو ہے پریسکرپشنز ہیں، لیکن حضور سے ان کا ثبوت نہیں ہے۔ حضور سے جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ ادعیہ معصور، آئینہ دیکھ رہے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا ہے تو دعا ہے، کپڑے پہنے ہیں تو دعا ہے، زندگی کا ہر کام کرتے ہو، یہاں تک کہ تعلق ظلم و شے ہے تو دعا ہے، دعا ہر وقت۔ یہ اذکار مسنونہ جو ہیں یہ گویا کہ دوام ذکر کی سب سے مؤثر شکل ہے۔ چوتھے درجے میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ کوئی حکیم الطبع انسان جو کوئی پرسنل پریسکرپشن دے کسی انسان کو، اور یہ حضور بھی کرتے تھے، مختلف جو آپ کچھ لوگوں کو تجویز کرتے تھے کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، یہ کہا کرو، اس میں اس شخص کی جو ذاتی کیفیت ہے وہ پیش نظر ہوتی تھی۔ کسی شخص میں فرض کیجئے کہ کوئی حکیم اور دانا انسان جو ہے مربی اور مزکی، وہ محسوس کرتا ہے اس میں مال کی محبت زیادہ ہے، ایسی آیات پڑھنے کے لیے تجویز کر دیں کہ جس سے مال کی محبت میں کمی ہو رہی، یا اور کسی کے اندر کوئی دوسرا مرض زیادہ ہے تو کوئی ایسی آیات یا کوئی ایسے اذکار تلقین کر دیے جائیں کہ جس سے اس کا خاص مرض جو ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔
لیکن چوتھے درجے میں ان کو رکھنا چاہیے۔ ہوتے ہوتے ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اصل ذکر اسی کو سمجھا جاتا ہے، پھر اس کی بھی جو بھی ایک گردان ہے اس کی تعداد مقرر ہو گئی، تعداد پوری کرنے پر توجہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس سے حقیقتاً وہ جو مقصود ہے اصل ذکر وہ بھی حاصل ہو رہا یا نہیں ہو رہا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ذکر حقیقتاً کیا ہے اور کیا شے ذریعہ ذکر ہے، یہ فرق و تفاوت ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ پھر اس میں ایک اور اہم بات جو قرآن مجید کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امتیازی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے ذکر اور فکر کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ دنیا کے مذاہب میں کہیں آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آ سکتی کہ ذکر اور فکر کو اس طریقے سے بریکٹ کر دیا جائے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تفکر اور یہ ذکر، ان دونوں کو ایک طرف تو یہ کہ دوام ذکر، کثرت ذکر، بیٹھے کھڑے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ مستحضر رہے، دل میں موجود رہے، اور پھر غور و فکر اور سوچ بچار انسان کرتا رہے۔ تو یہ تفکر اور یہ ذکر، ان دونوں کو جمع کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے بھی ان دونوں کو جمع کیا بہت خوبصورتی سے۔ ایک قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، فکر آرد ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسردہ ساز۔ دیکھو اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، اب باقی خود غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ اور اگر کہیں فکر جامد ہو جائے، فکر آگے نہیں بڑھ رہا، گتھی حل نہیں ہو رہی، سلجھ نہیں رہی، عقدہ جو ہے لا ینحل سا ہو گیا ہے، تو چلو اب ذکر کرو۔ یہ ذکر جو ہے اس فکر کو ایک نئی قوت عطا کرے گا، نئی حرکت عطا کرے گا، اس ذکر کے ذریعے سے اس میں نئی جان آ جائے گی، نئی تازگی آ جائے گی۔ جیسے کہ سورج جو ہے وہ ان تمام نباتات کو نئی حرارت عطا کر دیتا ہے، اس طریقے سے یہ ذکر جو ہے یہ فکر کے لیے مہمیز کا کام دے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مرید ہندی ہے اس نے اصل میں اپنے پیر رومی سے بھی بڑھ کر کہا ہے، اس مسئلے میں جو بات کہی ہے کہ جز بقرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہن شاہی است، اور فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر۔ یہ ہے جو اس کو اب فقر قرآن کہیں گے، یہ قرآنی سلوک ہے۔ یہ بھی ایک گویا کہ جیسے کہ مختلف سلوک کے جو سکولز ہیں، یہ سلسلہ قادریہ ہے اور یہ سلسلہ ہے چشتیہ ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ ہے، تو ایک سلوک قرآنی بھی ہے۔ بلکہ شاید میں نے کبھی عرض کیا ہے سلوک محمدی بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ وہ جب بیعت لیتے تھے لوگوں سے تو چاروں جو سلسلے ان میں بھی بیعت لے لیتے تھے، نقشبندیہ، قادریہ اور چشتیہ، سہروردیہ، چاروں، اس کے بعد کہ اب بیعت کرو سلسلہ محمدیہ میں۔ اور وہ سلسلہ محمدیہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاد اور قتال۔ یہ باقی سلاسل جو ہے ان میں تو وہ ذکر ہے، اشغال ہیں، ان کے اپنے اپنے جو ہے اسباق ہیں، ان کے اپنے اپنے جو ہے مراحل اور مدارج ہیں۔ سلسلہ محمدیہ جو ہے اس کی شان ہے جہاد اور قتال، تو سلسلہ محمدیہ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے سلوک قرآنی یا فقر قرآنی، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، ذکر فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر۔ یہ جو قرآنی سلوک ہے یہ ان دو چیزوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے، اختلاط ذکر و فکر، ذکر بھی ہو فکر بھی ہو، اور فکر کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر ساتھ موجود نہ ہو۔ تو بات اگرچہ اصلاً تو وہی ہوئی کہ جو مولانا روم نے فرمائی تھی، لیکن یہ کہ اسے بہت ترقی دے کر اور اس کے اندر یقیناً جو ہے اس کی تکمیل کی ہے، اس میں شان جو ہے بہت بڑھ کر پیدا ہو گئی ہے علامہ اقبال کے ان دو اشعار میں۔ بہرحال یہ ذکر اگر ہے اور اس میں دوام ہے، استقلال ہے، اس میں مداومت ہے، تو نفاق کی انفیکشن نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، جس شخص کو بھی غافل کر دیا مال اور اولاد کی محبت نے اللہ کی یاد سے، مشغولیت اسی میں ہو گئی، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اسی میں گم ہو گئے، وہ ہے خسارہ پانے والے۔ اور یہ خسارے کا لفظ جو ہے ہم پہلے درس میں پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ خسارہ چند روپوں کا، چند ٹکوں کا، چند ہزار کا یا چند لاکھ کا نہیں، پوری زندگی کا خسارہ ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔
اگر آپ غافل ہو گئے اللہ سے ان دو چیزوں کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، اگر آپ نفاق کے مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس کا اہتمام کیجئے کہ مال اور اولاد اور ان میں اشتغال اور مشغولیت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائے۔ اللہم وفقنا لہذا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔